السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں سماج میں پھیلے ہوئے ایک ناسور یعنی سود کی حرمت قرآن و سنت اور عقلی دلائل کی روشنی میں ثابت کروں گا تاکہ ہم سب علی وجہ البصیرت اس سے اجتناب کر سکیں۔ ربا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی زیادتی، بڑھوتری، اضافہ اور بلندی کے ہیں۔ اردو زبان میں اس کے لیے سود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں انٹرسٹ اور یوزری ربا کے ہم معنی ہیں۔ بألفاظ دیگر ربا کا مطلب غیر قانونی منافع ہے۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ اصل مال پر زیادتی کو ربا کہتے ہیں، اور زجاج نے کہا ہے کہ ربا کی دو قسمیں ہیں، ایک ربا حرام اور دوسرا ربا غیر حرام۔ البتہ ربا کی یہ دوسری قسم جو حرام نہیں ہے یہ مکروہ ہے۔ ربا حرام ہر وہ قرض ہے جس میں اصل رقم سے زیادہ وصول کیا جائے یا اصل رقم پر کوئی منفعت لی جائے، اور ربا غیر حرام یہ ہے کہ کسی کو ہدیہ دے کر اس سے زیادہ لیا جائے۔ اصطلاح شرع میں ربا کی دو قسمیں ہیں، ربا النسیہ اور ربا الفضل۔ اول ذکر کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ ربا کی اس قسم کو قرآن کریم نے حرام کیا ہے، جبکہ ثانی ذکر کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں۔ ربا الفضل یہ ہے کہ ایک جنس کی چیزوں میں دست بدست زیادتی کے عوض خرید و فروخت ہو۔ مثلا 1 کلو گندم یا جو کو نقد 2 کلو گندم یا جو کے عوض فروخت کیا جائے، اور ربا النسیہ یہ ہے کہ ادھار کی میعاد پر معین شرح کے ساتھ اصل رقم سے زیادہ وصول کرنا یا اس پر نفع وصول کرنا۔ ربا نسیہ کی صحیح اور واضح تعریف امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان الرجل فی الجاہلیۃ اذا کان له علی انسان 100 درہم الی اجل فاذا جاء الاجل ولم يكن المدیون واجدا لذلك المال قال زد فی المال حتى ازید فی الاجل فربما جعله 200 ثم اذا حل الاجل الثانی فعل مثل ذلك ثم الى آجال كثيرة فيأخذ بسبب تلك 100 أضعافها فهذا هو المراد من قوله تعالى أضعافا مضاعفة۔ یعنی ربا نسیہ زمانے جاہلیت میں تھا۔ وہ لوگ اس شرط پر قرض دیتے تھے کہ وہ اس کے عوض ہر مہینہ یا ہر سال ایک معین رقم لیا کریں گے اور اصل رقم مقروض کے ذمے باقی رہے گی۔ مدت پوری ہونے کے بعد قرض خواہ مقروض سے اصل رقم کا مطالبہ کرتا، اگر مقروض اصل رقم نہ ادا کر سکتا تو قرض خواہ مدت اور سود دونوں میں اضافہ کر دیتا۔ یہ وہ سود ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اضعافا مضاعفہ، یعنی بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ قاضی ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرض کا ایسا معاملہ جس میں ابتداءً یہ شرط عائد کی گئی ہو کہ مقروض ایک خاص مدت میں قرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ طے شدہ زیادہ مال بھی دے گا، ربا کہلاتا ہے۔ سود کی اس قسم کو ربا النسیہ، ربا القرآن کے علاوہ ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں۔ فقہا کے نزدیک صرف اسی اضافے کو سود کہا جائے گا جو قرض دیتے وقت مشروط ہو۔ اگر قرض دیتے وقت اضافی رقم کی شرط عائد نہ تھی لیکن ادائیگی کے وقت مقروض اپنی مرضی سے کوئی اضافی مال یا تحفہ دے دیتا ہے تو اسے سود شمار نہیں کیا جائے گا۔ مقروض کا اصل قرض سے زیادہ دینا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن اقدام ہے، جبکہ سود کا شبہ پڑنے یا رواج پا جانے کا خطرہ نہ ہو۔ اسے احسن طریقے سے قرض کی ادائیگی کہا گیا ہے۔ کئی احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے۔
سود کی یہ قسم یعنی ربا نسیہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب، معاشروں اور دانشوروں کے یہاں زمانہ قدیم سے حرام سمجھی جاتی رہی ہے۔ یہ سود کی واضح ترین صورت ہے، جبکہ شریعت محمدی نے ربا کی ایک اور صورت بھی متعارف کرائی ہے جس کو ربا الفضل یا ربا الحدیث کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ حدیث ہے عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد قال ابو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے کے بدلے سونا برابر بیچو، اور اسی طرح چاندی کے عوض چاندی، کھجور کے بدلے کھجور، گیہوں کے بدلے گیہوں، نمک کے بدلے نمک اور جو کے عوض جو برابر فروخت کرو۔ جس نے زیادہ لیا یا دیا اس نے سود کا معاملہ کیا، پس سونا چاندی کے عوض، گیہوں کھجور کے عوض اور جو کھجور کے بدلے جس طرح چاہو فروخت کرو، بشرطے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ سود کی حرمت قرآن و سنت میں بالکل واضح ہے۔ اگر ایک شخص خود کو مسلمان کہتا ہے تو اسے اس بات کا کوئی حق نہیں کہ وہ سود کے حرام ہونے پر قرآن و سنت کے دلائل کے بعد مزید دلائل کا مطالبہ کرے، کیونکہ قرآن پاک کی ایک دو آیتوں میں نہیں بلکہ 12 آیات میں سود کی حرمت اور اس کی شناعت و قباحت کو اللہ جل شانہ نے مختلف انداز اور الگ الگ پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ اور ذخیرہ احادیث میں ربا کی پہلی صورت یعنی ربا نسیہ کے حوالے سے تقریباً 150 احادیث ملتی ہیں، جبکہ ربا الفضل کے بارے میں آنے والی احادیث کی تعداد 1000 سے زائد ہے، جس میں اس کی مختلف صورتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے یہ احادیث متواتر کا درجہ رکھتی ہیں۔ یاد رہے کہ متواتر حدیث کسی شرعی حکم کو ثابت کرنے میں علماء کے متفقہ موقف کے مطابق قرآن کی طرح ہی قطعی ہوتی ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ بالا 6 مخصوص اجناس کا اسی جنس سے سودا کیا جائے تو 2 شرطیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سودا نقد ہو یعنی ادھار لین دین جائز نہیں ہے بلکہ ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، دونوں اجناس کے وزن میں بھی برابری ضروری ہے، کمی زیادتی کے ساتھ لین دین جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ان اجناس میں سے ایک جنس کا غیر جنس سے سودا ہو تب وزن میں کمی بیشی جائز ہے، لیکن ادھار اب بھی جائز نہیں ہے بلکہ نقد ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، یعنی پھر اگر جنس مختلف ہو جائے تو جیسے چاہو لین دین کرو، بشرطے کہ یہ تبادلہ دست بدست یعنی نقد اور نقد ہو۔ اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی ساقط ہو جائے تو یہ سود کا معاملہ ہوگا اور سود کی مذمت میں وارد جملہ مناہی اور وعید کی زد اس پر پڑے گی۔ بعض احادیث میں چاندی کی جگہ ورق یعنی چاندی کا سکہ اور بعض احادیث میں منقع یعنی 7ویں جنس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں طعام کا لفظ بھی آیا ہے۔ ربا کی حرمت کا سبب، قرآن کریم کے مطابق سود کا معاملہ کرنا مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے، اور سنت کے مطابق سود کا لین دین گناہ کبیرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ
کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ قرآن و سنت میں سود کی حرمت بیان ہونے کے علاوہ علماء متفقہ طور پر یہ مانتے ہیں کہ سود بہت سی سماجی، اقتصادی اور اخلاقی برائیوں کی جڑ ہے۔ سود کی ممانعت کی بڑی وجہ خود غرضی، بے حسی، انسانیت سوزی، بے دردی، لالچ اور دولت کی حد درجہ ہوس جیسے عناصر شامل ہیں۔ صرف مسلم علماء ہی نہیں بلکہ کئی غیر مسلم ماہر معاشیات نے بھی ثابت کیا ہے اور اس بات کو مانا ہے کہ سود دولت کو چند ہاتھوں میں مرتکز کرتا ہے اور اس کی سرکولیشن کو بریک لگا کر غربت اور کساد بازاری میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جن ملکوں میں سود کی شرح کم ہوتی ہے ان کی معاشی افزائش ان ملکوں سے زیادہ ہوتی ہے جہاں شرح سود زیادہ ہو۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے اپنی کتاب غیر سودی بینک کاری میں بھرپور دلائل سے ثابت کیا ہے کہ انسان کے معاشی مسائل اور فلاح کا راستہ غیر سودی نظام معیشت کے نفاذ اور عشر و زکوٰۃ کی بحالی میں مضمر ہے۔ سود کی شرح کی کمی بیشی کا تعلق اس کے جواز یا عدم جواز سے نہیں ہے۔ سود کی شرح کم ہو یا زیادہ یہ ہر صورت میں حرام ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا اسلام میں ہرگز ممکن نہیں۔ ایک مسلمان معاشرے میں رہنے کے باوجود ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ سودی معاملات سے خود کو الگ نہیں رکھ پاتا۔ ایسے افراد جو سودی معاملات کرتے ہیں جب انہیں قرآن و سنت کے حوالے سے سود کی حرمت اور اس کی قباحت و شناعت کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ حضرات بعض اوقات اصولی طور پر سود کی خرابیوں کو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی کچھ شبہات بھی پیش کرتے ہیں جس سے بعض اوقات علماء بھی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ شبہات تو صحیح ہیں لیکن جواب کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس گھر ہے، میں اگر اسے کرائے پر دیتا ہوں اور اس کا کرایہ لیتا ہوں یہ جائز ہے، لیکن میں اپنا پیسہ کسی کو دیتا ہوں اور وہ اس پیسے کو استعمال کرتا ہے، اب اگر میں اس کا کرایہ مانگوں تو اسے سود کہا جاتا ہے، اسے ناجائز کہا جاتا ہے، کیوں؟ اسی طرح میں کوئی چیز نفع کے ساتھ بیچتا ہوں تو یہ نفع کمانا جائز ہے، لیکن جب میں اپنے پیسے کو بیچتا ہوں اور اس پر نفع کماتا ہوں تو ناجائز کیوں؟ بعض اوقات یہ اور اس طرح کے سوالات ہمارے ذہنوں میں بھی گردش کر رہے ہوتے ہیں اور اصولی طور پر سود کی حرمت کو تسلیم کرنے کے بعد بھی یہ سوالات کھٹکتے رہتے ہیں۔ آئیے ان سوالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ سوال کرنے والوں سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو ان شبہات کی وجہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے ہمارے ذہنوں پر اثرات ہیں کہ ہم ہر چیز کو اسی ذہنیت سے دیکھتے ہیں جس ذہنیت سے ایک سرمایہ دارانہ نظام معیشت کا حامی غیر مسلم دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا زاویہ نگاہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کی طرح سوچیں، سمجھیں، چیزوں کو پرکھیں جس کے مد نظر دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ جب ہم ان شبہات کا جواب دیں تو پہلا جواب تو وہ ہے جو قرآن کریم نے ہمیں غیر مسلموں کے اعتراض کو نقل کرنے کے بعد دیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے قالوا انما البیع مثل الربا، یہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ خرید و فروخت تو سود کی طرح ہی ہے، لہذا جس طرح سود حرام ہے تو خرید و فروخت بھی حرام ہونا چاہیے، یا جس طرح خرید و فروخت حلال ہے تو سود بھی حلال ہونا چاہیے۔ پھر اللہ پاک نے صاف انداز میں دو ٹوک جواب دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، لہذا اللہ پاک نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال ہے اور اسے تم بھی حلال مانو، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھو۔ ایک مسلمان کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کا بیان کردہ حکم اس کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اسے حلال یا حرام قرار دیا ہے، لیکن اسلام کے تمام احکام عقل
کے عین مطابق ہیں اور مختلف حکمتیں ہر حکم میں موجود ہیں۔ ان حکمتوں پر کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کا دار و مدار تو نہیں، لیکن بسا اوقات حکمتوں کے معلوم ہونے سے عمل میں آسانی ہو جاتی ہے اور شرح صدر اور طیب نفس کے ساتھ اس حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم عقل کی روشنی میں قرآن و سنت کے سود کو حرام قرار دینے اور خرید و فروخت کو حلال قرار دینے کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ سود کی حرمت کے عقلی دلائل کو ہم دو نکات میں سمجھیں گے۔ نمبر 1، زر یعنی سونا، چاندی اور روپیہ پیسہ اور دیگر چیزوں میں فرق کو ملحوظ رکھ کر پہلا سوال یہ ہوتا ہے، اگر میں اپنا گھر کرائے پر دوں تو جائز اور پیسہ کرائے پر دوں تو ناجائز، ایسا کیوں؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ پیسہ اور دیگر اشیاء یا اثاثہ جات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زر کی اپنی ذاتی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مطلب زر سے، روپیے پیسے سے آپ اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک اسے خرچ نہ کریں۔ آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، یا آپ کے لباس، کھانے پینے اور رہائش بلکہ کسی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو خرچ کر کے اپنے لیے لباس، کھانا یا گھر نہ خریدیں، جبکہ دوسری چیزیں آپ کی کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کر سکتی ہیں۔ مثلا آپ کے پاس گاڑی ہو جو آپ کی سفر کی ضرورت پوری کر سکتی ہے، آپ کے پاس مکان ہو جو آپ کی رہائش کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، آپ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ہو وہ آپ کے خورد و نوش کے کام آ سکتی ہے۔ جب روپیہ، پیسہ اور دیگر سامان میں فرق ہے تو دونوں کے ساتھ معاملہ اور حکم بھی مختلف ہونا چاہیے۔ زر اور دیگر اشیاء میں دوسرا فرق یہ ہے کہ روپیہ پیسہ کی کوالٹی میں فرق نہیں ہوتا۔ ایک نوٹ آپ کے پاس بالکل نیا ہو اور دوسرا بالکل پرانا مڑا ہوا، لیکن دونوں کی قدر و قیمت بالکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ جو چیز نئے نوٹ سے آپ خرید سکتے ہیں وہی چیز پرانے نوٹ سے بھی آپ خرید سکتے ہیں، جبکہ دیگر اشیاء میں کوالٹی کا فرق ہوتا ہے۔ ایک بالکل نیا کپڑا ہو اور ایک پرانا، یا ایک نئی گاڑی ہو دوسری پرانی، تو دونوں کی قدر و قیمت ایک نہیں ہوگی، ان میں بڑا فرق ہوگا۔ اس فرق کا تقاضا یہ ہے کہ زر اور دیگر اشیاء کے احکامات میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ تیسرا فرق زر اور دیگر اشیاء میں یہ ہے کہ زر کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ فقہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ عقود و فسوق میں روپیہ پیسہ متعین نہیں ہوتا، لہذا اگر کوئی شخص دکان پر جا کر 100 روپے کا نیا نوٹ دکھا کر کوئی سامان مانگے تو کیا یہ ضروری ہوگا کہ وہ وہی نیا نوٹ دکاندار کو دے؟ نہیں، بلکہ اس نئے نوٹ کی جگہ وہ دوسرا پرانا نوٹ یا سکہ دے دے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن زر کے علاوہ دوسری چیزوں میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ نے کسی گھر یا گاڑی یا اور کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ یہ چیز میں خریدتا ہوں، تو اگر بیچنے والا چاہے کہ میں کوئی اور گھر یا کوئی اور گاڑی جو بالکل ویسی ہی ہو دے دوں تو آپ منع کر سکتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہ نہیں، وہی چیز چاہیے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ زر اور دیگر اشیاء میں فرق ضرور ہے، تو اس فرق کی وجہ سے دونوں کے حکم پر بھی فرق پڑے گا۔ زر اور دیگر اشیاء کی حقیقت میں اختلاف کی وجہ سے شریعت نے زر اور دیگر اشیاء کے درمیان معاملات میں دو حوالوں سے فرق کیا ہے۔ پہلا فرق، زر یعنی سونا، چاندی، روپیہ پیسہ تجارت کا ذریعہ ہے، نہ کہ قابل تجارت سامان۔ خرید و فروخت کے معاملات میں زر کی حیثیت بدل اور قیمت کے طور پر تو قابل قبول ہے۔ قیمتوں کا تعین اور ادائیگی زر کے ذریعے ہی کی جاتی ہے، لیکن خود زر کی خرید و فروخت دیگر چیزوں کی طرح نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2، زر کے تبادلے میں برابری۔ جب یہ بات ثابت شدہ ہے کہ زر کی کوالٹی میں فرق نہیں ہوتا، روپیہ میں فرق نہیں ہوتا، تو بنیادی طور پر زر کی تجارت کی ضرورت ہی نہیں، اور اس کی تجارت کرنا اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی ضرورت کی وجہ سے یا کسی صورت میں زر کا تبادلہ زر سے کرنا پڑے، جیسا کہ بعض اوقات قرض کی شکل میں یا کسی اور ضرورت کے لیے کرنا پڑتا ہے، تو چونکہ زر کی کوالٹی اور قدر و قیمت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو ان کے تبادلے کے وقت زیادہ
वसूल करना और इजाफा तलब करना कैसे दुरुस्त हो सकता है। लिहाजा ज़र का तबादला अगर ज़र से किया जाए तो उसमें इजाफा और ज़्यादती की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और यही अक्ल का तकाजा है। मज़कूरा तफसीली बहस से हम कुरान और सुन्नत और अक़ली दलाइल की रोशनी में सूद की हुर्मत को समझ सकते हैं और खुद को और अपने मुआशरे को इस गुनाह अजीम से बचा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के हराम कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन।